واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم۔ محترم معزز دینی ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العالمین کے فضل اور اللہ رب العالمین کے احسان اور اس کی توفیق کے بدولت ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلسل سن رہے ہیں۔ انشاءاللہ آج کے اس خطبہ جمعہ میں سیرت النبی قسط نمبر 48، قسط نمبر 48 آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ میرے محترم بھائیوں، پچھلے خطبہ جمعہ میں بات چل رہی تھی، بات مکمل ہوئی تھی غزوہ موتا کے بارے میں، جو سن 8 ہجری جمادی الآخر کے مہینے میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام، وہ سالار جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منتخب کیا تھا، ان کی بدولت اس غزوے میں فتح مسلمانوں کی ہوئی تھی، مسلمانوں کی کامیابی ہوئی تھی۔ وہ جمادی الآخر سن 8 ہجری کا مہینہ تھا۔ ابھی وہ لشکر مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جائزہ لیا ماحول کا، تو آپ کے سامنے ایک خلاصہ یہ سامنے آیا کہ مسلمانوں کے خلاف عرب عیسائی جو ہیں وہ بھی اکٹھا ہو رہے ہیں، اور اس جنگ میں دیکھا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ موتا میں کہ جب رومیوں نے مسلمانوں پر حملہ کیا تو 1 لاکھ تعداد رومیوں کی تھی اور 1 لاکھ کی تعداد عیسائیوں کی تھی جو عرب کے رہنے والے تھے۔ ان عیسائیوں سے جو عرب ممالک کے رہنے والے تھے، ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطرہ زیادہ لاحق ہوا، اور اس میں قبیلے بلی کے لوگ، قبیلے فجاع کے لوگ، قبیلے ازرع کے لوگ، اور اسی طرح سے اور بہت سے قبیلے اس میں شامل تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ اگر ہم نے سستی اختیار کی، ہم نے اس پر فوراً ایکشن نہیں لیا، تو یہ لوگ آرام سے آہستہ آہستہ مسلمانوں پر حملہ کرنے کی سوچنے لگیں گے۔ اور آپ کے انٹیلیجنس نے، آپ کے جاسوسوں نے یہ بھی بتلایا کہ عرب عیسائی جو ہیں وہ مدینہ پر حملہ کرنے کی کوشش بھی اور تیاری بھی کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو فوراً بلایا کس کو؟ ایک صحابی کو جو ابھی 3 مہینہ پہلے مسلمان ہوئے ہیں، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حلقہ بگوش اسلام ہوئے ہیں، اسلام میں داخل ہوئے ہیں۔ آپ کے سامنے ان کی بات بیان کی گئی تھی۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، ابھی 4 مہینہ بھی پورا نہیں ہوا ہے، اور جب یہ مسلمان ہوئے تھے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان بن ابی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو کر ایک بات کہی تھی کہ ان مکہ قد علقت الینا فلاذ کبدھا، آج مکہ نے اپنے جگر گوشوں کو ہمارے حوالے کر دیا۔ ابھی 4 مہینہ بھی نہیں گزرا
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپہ سالار متعین کیا۔ اس وقت بڑے بڑے مہاجر صحابہ، بڑے بڑے انصار صحابہ موجود تھے، جن کی سعادات کے کیا کہنے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ میں موجود ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ میں موجود ہیں، اور 5 عشرہ مبشرہ 10 ہیں، 5 اس میں موجود تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح سے انصار صحابہ میں سے بہت سے صحابہ موجود تھے۔ اس میں اسید بن حضیر، سعد بن عبادہ، سلام بن سلالہ، بڑے نامور صحابہ موجود تھے۔ ان کی موجودگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کس کو کیا؟ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ ایک تو آپ نے ان کی فوجی صلاحیت اور مہارت دیکھ کر، اور دوسرا یہ کہ ان کی دادی جو عاص بن وائل کی والدہ تھیں، یہ قبیلے بلی سے تعلق رکھتی تھیں، آپ نے حکم دیا کہ جاؤ عربوں سے دوستانہ قائم کرو، ان سے دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ، انہیں اپنے اندر بلاؤ، اگر وہ ہمارے اندر شامل ہو جائیں گے تو اس سے بڑی بات اور کچھ نہیں ہو سکتی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حدیث امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الادب المفرد حدیث نمبر 299، اسی طرح سے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنی کتاب مسند احمد میں اس حدیث کو نقل کیا ہے، اور اسی طرح سے امام حیثمی نے مجموع الزوائد میں اس کی حدیث کو نقل کیا ہے، اور تمام طریقوں سے، تمام سندوں سے یہ حدیث صحیح ہے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، آپ کے سامنے اس حدیث کو بیان کرنے کا میرا جو مقصد ہے وہ میں پہلے بتلا دیتا ہوں۔ یہ مقصد یہ ہے کہ بہت سے لوگ، بہت سے ایسے منافقین ہیں اس دور میں، بہت سے ایسے حدیثوں کے منکر ہیں اس دور میں، بہت سے ایسے ناقدین صحابہ، حاسدین صحابہ، حاقدین صحابہ جو گھروں میں بیٹھ کر یوٹیوب ریکارڈ کرتے ہیں اور سوشل میڈیا پر وائرل کرتے ہیں، صحابہ کرام کے متعلق لوگوں کے اندر غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، اس حدیث کا ذکر کرنے کا میرا مطلب یہی ہے آپ لوگوں کے سامنے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ بعث الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پاس ایک قاصد بھیجا۔ وہ قاصد آیا، فقال خذ معک ثیابک وصلاحک، کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ آپ اسی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلیں، اپنے ساتھ اپنے کپڑوں کو لے لیں، اپنے ہتھیاروں کو لے لیں۔ فقلت فعلت ثم اتيته، کہتے ہیں میں نے اسی طرح کیا جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا تھا، پھر میں نے اپنا ہتھیار لیا، اپنا کپڑا لیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا۔ وهو يتوضأ فصعد الي البصر فتعتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے تھے۔ صحابہ کرام کے حدیث بیان کرنے کا طریقہ دیکھیے، ایک ایک جز کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے تھے، کس پوزیشن میں تھے، آنکھ کیسے اٹھائی، بات کیسے کیا، ایک ایک تفصیل صحابہ کرام بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں وہ وضو کر رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میری طرف آنکھ اٹھایا، دیکھا، پھر نگاہیں نیچی کر لی، ثم قال یا عمرو انی اريد ان ابعثك على جيش فيغنمك الله واني اريد عليك رغبة من المال الصالح، کہا اے عمرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کی حالت میں وضو کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اے عمرو، میں چاہتا ہوں کہ میں تجھے لشکر کا کمانڈر بنا کر، سپہ سالار بنا کر، ایک فوج دے کر کچھ لوگوں کے پاس بھیجوں
जो सरकशी पर तुले हुए हैं, मैं चाहता हूँ युगनिमुकल्लाह, अल्लाह तुझे माले गनीमत अता करे। मेरी रग़बत ये है, मैं चाहता हूँ कि अल्लाह तुझे स्वालेह अच्छा माल अता करे। इन्नी उरीदु रग़बतम लका मिनल माल अस्वालिह, मैं तेरे लिए, मेरी ये दिली ख्वाहिश है कि स्वालिह माल, अच्छा माल अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें अता करे। मेरे मोहतरम भाइयों, एक शख्स अगर लालची होगा, एक शख्स अगर दुनियादार होगा, एक शख्स अगर वो इस्लाम में इसलिए आया होगा कि वो उसके दिलों में लालच है, उसके दिलों में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बुग़्ज़ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन से बुग़्ज़ है, उसके दिलों में निफाक है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब माल की लालच, माल की बात कर रहे हैं तो ये सहाबी को खुश हो जाना चाहिए। बहुत से लोगों ने यूट्यूब पर अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से, खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से ये कहते हुए उनकी ज़बान टूटी नहीं, उन्हें लकवा नहीं मारा। उन्होंने कहा कि अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इन्होंने इस्लाम इसलिए कबूल किया क्योंकि इनके पास अब कोई चारा नहीं था। फतेह मक्का से कुछ दिन पहले इस्लाम कबूल किया, इसलिए ये डरे हुए थे कि अगर हम इस्लाम नहीं कबूल करेंगे तो हमारे पास कोई चारा नहीं है। इन्होंने लालच में इन्होंने इस्लाम कबूल किया, दुनियादारी के मामले में इस्लाम कबूल किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इन्हें कहा कि मैं चाहता हूँ, मेरी दिली ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला तुम्हें माले स्वालिह अता करे, तो आपको मालूम है इस सहाबी रसूल ने, इस जनरल ने, इस सालार ने क्या कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? कहा या रसूल अल्लाह मा अस्लमतु मिन अजलिल माल, या रसूल अल्लाह मा अस्लमतु मिन अजलिल माल फइन्नी अस्लमतु रग़बतन फिल इस्लामी फअकूनु मा रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं दुनिया में मैं माल के लिए मुसलमान नहीं हुआ हूँ। मेरी चाहत नहीं है कि मुझे माल मिले, मेरी चाहत नहीं है कि दुनियादारी मुझे मिले। लोगों के एतराज़ का जवाब इस हदीस में आपको पूरे तरीके से मिलेगा। मेरे मुहतरम भाइयों, जब मैं इस हदीस का मुताला कर रहा था, अल्लाह की कसम मैं मुहद्दिसीन किराम को दुआएं दे रहा था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के फजल व करम से मुहद्दिसीन ने हर नाक़िदीन, हर मुअतरिज़ीन और हर हसद करने वालों के सवाल का जवाब नोट करके रखा है, और जूं का तू जिस तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया था उसी तरह से उसको आज तक महफूज करके रखा है। अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इसलिए मुसलमान नहीं हुआ हूँ कि मुझे माल की चाहत है, मुझे माल की तरफ है, मैं तो इसलिए मुसलमान हुआ हूँ सिर्फ इस्लाम की मोहब्बत में, सिर्फ इस्लाम की रग़बत से, सिर्फ इस्लाम को चाहने के लिए मैं मुसलमान हुआ हूँ। मेरे मुसलमान होने का सबसे बड़ा मकसद ये है फ़अकूनु मा रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं चाहता हूँ मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहूँ। मेरे मुसलमान होने का मकसद ये है, मैं चाहता हूँ कि अल्लाह के रसूल का साथ मुझे नसीब हो, इसलिए मैं मुसलमान हुआ हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो जुमला कहा, मेरे मुहतरम भाइयों, ये तमाम उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो ऐसे सहाबे किराम के बारे में हसद और कीना और कपट रखते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या अम्र निअमल मालु स्वालिह लिल मर्इ स्वालिह, ऐ अम्र अच्छा माल, स्वालिह माल, अच्छे तरीके से कमाया हुआ माल अच्छे आदमी के लिए, लिल मर्इ स्वालिह, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अच्छा कौन हो सकता है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा जानने वाले यूट्यूबर हैं जिन्होंने, जब इनका पेशा नहीं चलता है, इंजीनियरिंग का पेशा नहीं चला, यूट्यूब बनाने लगे, 2-3 हदीसें 2-4 कुरान की आयतें पढ़कर लोगों को गुमराह करने लगे। जब इनका दूसरा पेशा नहीं चलता है तो चलो मुसलमानों को भड़काओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब दे रहे हैं, इन लोगों का मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कहा
کہ نعم المال الصالح للمرء الصالح، آپ نے سرٹیفکیٹ دیا، آپ نے یہ تمغہ دیا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، نعم المرء الصالح، کیا ہی بہترین صالح آدمی ہے۔ صالح آدمی کا خطاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے لالچ کی بنا پہ، ڈر کے بنا پہ اسلام قبول کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا مال، مال نہیں کہا کہ اچھے آدمی کے لیے مال اچھا ہوتا ہے، اچھا مال، حلال کا مال، وہ مال جو سود سے پاک ہو، وہ مال جو اپنے خون پسینے سے حلال طریقے سے کمایا گیا ہو، حلال روزی اگر ہے تو وہ مال سب سے اچھا ہے اچھے آدمی کے لیے، اچھے آدمی کے لیے۔ برے آدمی کے پاس بھی اگر اچھا مال چلا جائے تو بھی وہ معلوم نہیں کس طریقے سے اس کو صرف کرے گا، کس طریقے سے اس کو خرچ کرے گا۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں جھنڈا دیا، سفید جھنڈا اور کچھ کالی جھنڈیاں بھی عطا کی، اور 300 صحابہ کرام، جس میں بڑے بڑے صحابہ کرام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی موجود تھے، ان کی قیادت کے لیے ابھی 3 مہینہ پہلے جو مسلمان ہوا ہے جو شخص، اس کے ہاتھ میں سپہ سالاری دیتے ہیں۔ کہا کہ جاؤ بلی، فزا اور عزرا اور دوسرے جو لوگ ہیں، جاؤ انہیں سبق سکھا کے آؤ، انہیں اسلام کی دعوت دینا، ان سے دوستی کا ہاتھ بڑھانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق یہ صحابی اپنی فوج کو لے کر روانہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق انہوں نے وہی طریقہ اپنایا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپناتے تھے، کہ دن کو آرام کرتے، رات میں چلتے تاکہ دشمنوں کو خبر نہ لگے۔ 10 دن تک چلے، راستے میں چلتے ہوئے آپ نے کچھ نوجوانوں کو بھیجا کہ جاؤ آپ جاسوسی کرو اور دشمنوں کے ساتھ مل کر دیکھو کہ ان کی پوزیشن کیا ہے، ان کی حالت کیا ہے اور ان کی طاقت کیا ہے۔ چنانچہ بہت سے نوجوان بھیس بدل کر اور وہ دشمنوں کے پاس چلے گئے اور انہی میں گھل مل کر انہی کے ساتھ رہنے لگے۔ یہ فوج 10 دن تک چلی، 10 دن تک چلی۔ ایک کنواں تھا، سلاسل نامی کنواں، وہاں پر جا کر انہوں نے خیمہ زن ہوئے، انہوں نے جا کر پڑاؤ ڈالا، اور عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہیں پر ہم کو رہنا ہے جب تک ہمارے جاسوس نہ آ جائیں۔ جب ان کے جاسوس آئے، انہوں نے خبر دی کہ اے امیر المومنین، یہ تو بہت بڑی طاقت ہے ان کی، اور رومیوں کی مدد بھی ان کو حاصل ہے۔ آپ نے فوراً کہا ہمیں یہاں سے اب ہلنا نہیں ہے۔ آپ نے فوراً رافع بن مقیس جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دو کہ دشمنوں کی طاقت بہت زیادہ ہے، ہمیں فوراً مدد کی ضرورت ہے، امداد کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان کے ساتھ 200 صحابہ کرام کی معیت انہیں بھیجی کہ جاؤ اور اس لشکر سے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کرو۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر لے کر چلے۔ ادھر عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی اپنے لوگوں کو، اپنے لشکروں کو حکم دیا کہ رات تو ٹھنڈ ہے، میں جانتا ہوں، لیکن کوئی شخص رات میں آگ نہیں جلائے گا، کوئی شخص رات میں آگ نہیں جلائے گا۔ ٹھنڈی کا وقت تھا، جمادی الاخر، ابھی 2 مہینہ بعد آنے والا، یہ ابھی جو چل رہا ہے ربیع الثانی، 2 مہینے کے بعد آپ جانتے ہیں کتنی ٹھنڈی، یہ سیم یہی ابھی حالات چل رہے تھے۔ آپ نے کہا کوئی آگ نہیں جلائے گا، کوئی شخص آگ نہیں جلائے گا۔ ایک صحابی جلانے لگے آگ، کہنے لگے کہ میں جلاؤں گا۔ آپ نے فرمایا میں سالار ہوں، تم سالار نہیں ہو، میری اطاعت تم پر فرض ہے۔ کچھ صحابہ کرام آئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، انہوں نے کہا کہ اے صدیق اکبر، آپ جائیے اور بتائیے ان سے، امیر المومنین سے، کہ ہمیں آگ جلانے کی اجازت دے دے کیونکہ ٹھنڈ سے ہمارا برا حال ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گئے، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر کوئی شخص آگ جلایا تو اللہ کی قسم میں اس آگ میں اس کو جلا دوں گا، اس کو جھونک دوں گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس چلے گئے۔
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصہ ہوئے، اٹھ کے آنے لگے کہ میں جاتا ہوں